اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مقتدر بعظمت علماء اہل سنت و برادران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت اور انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر دارین کے سرور، کونین کے آقا، نبیوں کے امام، رسولوں کے پیشوا، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، آقائے کونین، صاحب حرمین، مالک قاب قوسین، جد حسنین، فاتح بدر و حنین، محبوب رب المشرقین والمغربین، وسیلتنا فی الدارین، سرور کائنات، فخر موجودات، صاحب کمالات، مخزن معجزات، جامع الصفات، سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. حضرات گرامی، یہ مقدس مہینہ جمادی الاخری کا ہم پہ اور آپ پہ سایہ فگن ہے. اس مہینے کا تعلق بھی محبوبان خدا، اولیاء اکرام، بزرگان دین سے گہرا ہے. بالخصوص اس مہینے کا تعلق یار غار مصطفیٰ، تابش چہرہ دین، امیر المؤمنین، خلیفہ اول حضرت سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی
ذات ستودہ صفات سے ہے، اور سیدنا صدیق اکبر اسلامی دنیا میں ایک ایسی بلند پایہ شخصیت کا نام ہے کہ اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بڑی کوئی ذات ہے تو وہ میرے آقا کی ہے، اور میرے آقا کے بعد اگر کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ کوئی ذات ہے تو اس ذات کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر یار غار مصطفیٰ ہیں، رفیق نبی الانبیاء ہیں، رازدار حبیب کبریا ہیں، اللہ کے پیارے نبی کے ایسے چہیتے، ایسے پیارے ہیں، ایسے عزیز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اس دوست کا رتبہ اتنا اونچا کیا ہے کہ قرآن میں سیدنا صدیق اکبر کو خدا نے یاد کیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت بہت ہی بلند و بالا ہے، بڑا کمال رکھتے ہیں۔ آج میں نے جس آیت شریفہ کی تلاوت کی ہے، اس آیت پاک میں بھی اللہ تعالی نے جناب صدیق اکبر کو سند تقویٰ سے نوازا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ جو سچ لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کیا، قرآن کہتا ہے یہی لوگ متقی ہیں۔ سچ لے کر آنے والا کون ہے؟ دنیا جانتی ہے، اس ذات کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ سچ لے کر، پیغام صداقت لے کر، سچائی کا پرچم لے کر آنے والی ذات ہمارے نبی کی ہے۔ قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق، جو آیا سچائی کے ساتھ۔ تاریخ کا پس منظر آپ دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے پیارے نبی جب روئے گیتی پر جلوہ بار ہوئے، میرے نبی کی جب آمد ہوئی تو پیغمبر کی آمد سے پہلے درمیان میں 500 برس کا فاصلہ گزر گیا تھا کہ کوئی اور نبی نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی پیدا نہیں ہوا۔ اتنے لمبے فاصلے کے بعد، اتنے طویل زمانے کے بعد ہمارے اور آپ کے آقا و مولا روئے زمین پر جلوہ بار ہوئے، اور نبی بھی جو آئے تو سارے نبیوں کے سلطان بن کر، سارے رسولوں کے سردار بن کر، احمد مختار بن کر، کائنات میں افضل و اعلیٰ بن کر، اور خاتم النبیین بن کر تشریف لائے۔ جس دور میں نبی دو عالم کی ولادت باسعادت ہوئی، پورے عرب کا ماحول بت پرستی میں گرفتار تھا۔ اس دور کو ایام جہالت، دور جہالت ہی کہا جاتا ہے۔ انسان کو بھول چکا تھا، دائرہ انسانیت سے خارج ہو چکا تھا، بت پرستی عام تھی، معبودان باطل کی پرستش میں پوری قوم لگی تھی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے، قتل و خونریزی، غارت گری، لڑائی جھگڑا عام رواج بن چکا تھا۔ عرب کا ماحول
اس دور کا بڑا نازک تھا، انسان باپ بیٹے کو بھولا تھا، بیٹے باپ کو بھولے تھے، بہت ہی نازک دور تھا جس دور میں میرے آقا کی جلوہ باری ہوئی۔ معبودان باطل کی پرستش اتنی عام ہو چکی تھی کہ ان سب کی جہالت و حماقت کی انتہا تھی کہ کسی ایک معبود پر سب کو یقین بھی نہیں تھا، اعتماد بھی نہیں تھا۔ جتنے لوگ وطن معبود، جتنا قبیلہ وطن معبود، جتنے خاندان وطن معبود، حد یہ ہو گئی کہ خاندان والوں کے معبود الگ، قبیلے والوں کے معبود الگ، غریبوں کا معبود الگ، امیروں کا معبود الگ۔ اور اتنا ہی نہیں، جتنی انہیں ضرورت پیش آتی ان ضرورتوں کے لحاظ سے معبودوں کا انتخاب تھا۔ اولاد دینے والا معبود الگ، بیماری سے شفا دینے والا معبود الگ، دکھ درد سے نجات دلانے والا معبود الگ، ضرورت کو پوری کرنے والا معبود الگ۔ جتنی ضرورت اتنے معبود، جتنے قبیلے اس سے زیادہ معبود، جتنے خاندان اس سے زیادہ معبود بنائے بیٹھے تھے یہ عرب کے افراد۔ اتنے معبودوں کی انتہا ہو گئی، یوں کہیے پجاری کم ہو گئے، معبود زیادہ ہو گئے۔ معبودوں کی کثرت تھی اور حماقت اور جہالت کا دور ایسا تھا کہ معبودان باطل کی پرستش میں یہ قوم لگی تھی، اپنی ضرورت کے مطابق اپنے گھروں میں، اپنے دکانوں پہ، اپنے کاروبار میں اپنے معبودوں کو رکھتے تھے۔ اور جب کبھی انہیں سفر میں جانا ہوتا تھا تو سفر میں جانے کے لیے بھی اپنے واسطے معبود ساتھ میں لے جاتے۔ اور حماقت کا عالم یہ کہ جب یہ سفر میں جاتے تو ان کے گھر کی عورتیں ستو کا معبود بنا کر انہیں دیتی۔ ستو تو آپ جانتے ہیں نا، چنے کا، جو کا ستو آج بھی چلتا ہے۔ ستو کا معبود بنا کر دیتی اور یہ راستے بھر چلتے رہتے، پوجا کرتے رہتے، اور جب پیٹ کو ضرورت پڑ جاتی تو اسی کو حلق سے اندر اتار دیتے۔ یہ حماقت، جسے معبود بنایا اسی کو ضرورت پڑنے پر خوراک بنا لیا۔ اتنے معبودوں کی پرستش ہو رہی تھی، دور بڑا نازک تھا۔ شرافت، خلق، اخلاق، محبت، اخلاص، کردار، عادات و اطوار، علم، شعور، عقل، دستور، کچھ بھی ان کے پاس نہ تھا۔ ایک وحشیانہ زندگی گزارتے تھے، قتل و قتال کا بازار گرم تھا، خون ریزی عام تھی، کوئی کسی کو پہچانتا نہ تھا، اپنی انا میں ہر ایک پڑا رہتا تھا، بات بات پہ یہ تلواریں نکالتے تھے، قتل عام کر دیتے تھے۔ بہت نازک دور تھا۔ ایسے دور میں ہمارے اور آپ کے آقا و مولا مکہ المکرمہ کی مقدس وادی میں ربیع النور کی 12 کو دوشنبے کے دن صبح صادق کی سہانی گھڑی میں تشریف لائے۔ نبی آگے، ایمان کا نور پھیل گیا، نبی آگے، ہدایت کا اجالا پھیلنے لگا، نبی آئے، صداقت کا پرچم لہرانے لگا، نبی آئے، پیغام صداقت عام ہونے لگا۔ میرے پیغمبر عرب کی دھرتی پر جلوہ بار ہوئے، نبی کا کردار، نبی کی سیرت، نبی کے عادات، نبی کے اطوار، نبی کا رہن سہن سب انوکھا، انمول، ہر ایک کی نگاہ میں میرے نبی کی ذات ستودہ صفات بڑی محترم تھی۔ یہ عرب کے لوگ ہمارے نبی کا بچپن انہوں نے دیکھا، نبی کی جوانی دیکھی، نبی کے ہر پہلو کو دیکھا،
اوروں کے جینے کا انداز اور تھا، اور یہ آمنہ کے لاڈلے کا جینے کا انداز سب سے نرالا تھا۔ نبی یہ دو عالم اپنے اخلاق و مروت، صداقت، کردار و عمل کی بنیاد پر پورے عرب کی دنیا میں مکے کی وادی میں محترم تھے، عزیز تھے، ہر ایک کی آنکھوں کا نور بنے تھے۔ عرب والے ہر کوئی انہیں امین کہتا، انہیں صادق کہتا، انہیں سچا کہتا، انہیں اچھا کہتا۔ اس طرح سے اللہ کے پیارے نبی مکے کی وادی میں پروان چڑھے، اور پھر وہ وقت آ گیا جس لیے مصطفیٰ آئے تھے۔ اعلان نبوت فرما دیا پیغمبر اسلام نے، اور پھر ایک وہ وقت آیا کہ جبل ابو قبیس کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اللہ کے پیارے نبی نے آج پہلا اعلان فرمایا۔ میرے پیغمبر نے آج اپنی قوم کو، بندگان خدا کو دعوت صداقت دیا، اور قرآن نے جو ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق، سچائی کے ساتھ جو آیا، آج نبی نے اس سچائی کو عام کرنے کے لیے مکے کی وادی میں، عرب دنیا میں اعلان فرما دیا سارے لوگ جبل ابو قبیس کی چوٹی پر اکٹھا ہو جائیں۔ آج محمد ابن عبداللہ کا خطاب ہونے والا ہے، آمنہ کے لال کا خطاب ہونے والا ہے، پیغام صداقت آج سنایا جائے گا۔ عرب دنیا میں اللہ کے پیارے رسول کے کردار و عمل کی بڑی بات تھی، شہرت تھی، ہر کوئی کا دل متاثر تھا، لوگ عزت کرتے، احترام کرتے، وقار سمجھتے، آنکھوں کا نور بنا کر رکھتے۔ بڑی محترم ذات تھی میرے پیغمبر کی۔ آج جب اعلان ہو گیا جبل ابو قبیس کی چوٹی پر سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں، محمد ابن عبداللہ کا پیغام نشر ہونے والا ہے۔ یہ پہلا دن ہے، پہلا اتفاق ہے، آج سب سے پہلا پیغام نشر ہونے والا ہے۔ پوری قوم کے لوگ، چھوٹے بڑے، عورت مرد، امیر و غریب، ہر طرح کے سارے لوگ جبل ابو قبیس کے دامن پر اکٹھا ہو گئے۔ ہر ایک کو بڑا فخر ہے، بڑی خوشی ہے کہ آج محمد ابن عبداللہ ہم سے خطاب کریں گے، ان کا واعظ ہوگا، ہم سے مخاطب ہوں گے، ان کا پیغام سنیں گے۔ خاندان قبیلے کے لوگ بھی اکٹھا ہیں، قرب و جوار کے لوگ بھی اکٹھا ہیں، کثرت سے عرب دنیا کے لوگ جبل ابو قبیس کے دامن پر اکٹھا ہیں۔ میرے پیغمبر آئے، جبل ابو قبیس کی چوٹی پر نبی دو عالم جلوہ بار ہوئے، اور میرے پیغمبر نے اس جبل ابو قبیس کی چوٹی پر آج پہلا خطاب فرمایا۔ پوری قوم کو اکٹھا فرما کر اللہ کے پیارے رسول نے آج پرچم صداقت لہرایا، پیغام حق سنایا، اور ان سب کو مخاطب کر کے میرے پیغمبر نے اعلان فرمایا، اے لوگو، اس باطل پرستی سے باز آ جاؤ، معبودان باطل کی پرستش نہ کرو، پرستش کرو تو اسے ایک وحدہ لا شریک کی، عبادت کرو تو اس خدائے قدیر کی، اور معبود مانو تو اس خلاق عالم کو مانو جس نے لفظ کن سے پوری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ پیغمبر اسلام نے آج وحدانیت کا اعلان فرما دیا، معبودیت کا اعلان فرما دیا، صداقت کا پرچم لہرا دیا، اللہ کی عبادت کا پیغام سنایا۔ سارے معبودان باطل کی پرستش کی تردید کیا نبی نے۔ پیغمبر نے اعلان فرمایا، تم ان کو، ان کو، پتھروں کو اپنے
اپنی طبیعت اپنی مرضی سے گڑھ گڑھ کے معبود بناتے ہو اور ان کی پوجا کرتے ہو، اس احکم الحاکمین کی پوجا کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا، زمین پیدا کیا، آسمان پیدا کیا، چاند و تارے بنائے، درخت و ثمر بنائے، شجر و حجر بنائے، برگ و بحر بنائے، خشک و تر بنائے، کائنات کے ذرے ذرے کو جس نے وجود بخشا ہے وہی مستحق عبادت ہے، وہی ہمارا معبود ہے، اسی کی پرستش کی جائے گی، کسی اور کی پرستش نہیں کی جا سکتی ہے۔ پیغمبر اسلام نے آج جبل ابو قبیس کی چوٹی پر جب اعلان فرما دیا اور احقاق حق کر دیا، ابطال باطل کیا، ان سارے وہاں کے لوگوں کے طریقے کو، ان کے رسم و رواج کو، ان کے عقیدوں کا رد کیا، اور نبی نے اعلان فرمایا کہ عبادت ہوگی تو وہی اسی خالق کائنات کی ہوگی، مستحق عبادت ہے تو وہ وحدہ لا شریک ہے، خدا کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کی جا سکتی۔ سارے قبیلے کے لوگ، ادنا اعلیٰ، امیر و کبیر، چھوٹے بڑے، عورت مرد، سب اکٹھا ہیں۔ میرے پیغمبر کا جب اعلان ہوا اور نبی نے صداقت کا جب پیغام نشر کیا، معبودان باطل کی پرستش کی تردید کیا، نبی نے اعلائے کلمت الحق کیا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اور خدائے قدیر کی عبادت کی مصطفیٰ نے دعوت دیا۔ بہت سارے قبیلے کے لوگ، خاندان کے لوگ، عرب کے لوگ، بڑے بڑائے، امیر و کبیر، چہرے کا جغرافیہ سب کا بدل گیا، سبوں کو یہ بات بڑی بری لگی، بڑا ناگوار گزرا، تکلیفیں ہوئی، سب یہ کہنے لگے یہ کون آ گیا؟ ہمارے سامنے پیدا ہونے والا بچہ، ہمارے سامنے پروان چڑھنے والا، ہمارے ماحول میں رہنے والا بچہ ہمارے طریقے کی تردید کر رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد کے طریقے کو غلط بتا رہا ہے، ہمارے اس رسم و رواج کی تردید کر رہا ہے۔ لوگوں کو ناگوار گزرنے لگا، بڑی لوگوں کو تکلیف ہوئی، چہرے کا جغرافیہ سب کا بدل رہا تھا۔ پیغمبر نے آج پیغام صداقت نشر فرمایا تھا۔ یہ کوئی چھوٹا اور کوئی ہلکا کام نہیں تھا، یہ بہت بڑا مورچہ تھا، بڑی ہمت کی بات تھی کہ پورے خاندان، قبیلے ہی نہیں، پوری دنیا کے لوگوں کو چیلنج کرنا یہ آسان نہ تھا۔ یہ کام اگر تھا تو اسی کے لیے مصطفیٰ تشریف لائے تھے، اور قرآن نے اعلان کر دیا تھا والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی کے ساتھ آیا ہے۔ نبی کی سچائی کا اعلان خدا نے کر دیا تھا، خدا نے اسی لیے مصطفیٰ کو بھیجا تھا۔ آج جب پیغمبر نے جبل ابو قبیس کی چوٹی پر اعلان فرما دیا، صداقت کا پرچم لہرا دیا، حق کا پیغام نشر کر دیا، بندوں کو راہ ہدایت بتایا، گمراہی کے راستے سے انہیں بیدار کیا، ان گمراہوں کو، شرک و کفر میں جو مبتلا لوگ تھے، ان کے درمیان میرے پیغمبر نے ہدایت کی تلقین فرمائی۔ سبوں کے ناک بھاؤں چڑھ گئے، چہرے کا جغرافیہ بدل گیا، سبوں کو بڑا برا لگا، لیکن کسی میں ہمت نہ تھی۔ ان میں ایک ہمت کر کے، جو رشتے میں میرے سرکار کا چچا ہوتا تھا، ابو لہب، اپنے کر و فر پہ، اپنے روب پر، اپنے حسن و جمال پہ اسے بڑا ناز تھا، خاندان میں اپنے کو بڑا ذی شعور سمجھتا تھا، ہمت کا بلند جانتا تھا۔ اس نے ہمت کیا اور ہمت کر کے نبی کے سامنے آ گیا، میرے پیغمبر کی بارگاہ میں آیا۔ نبی نے
اعلان صداقت فرما دیا تھا، سب کے رسم و رواج کو باطل ٹھہرا دیا تھا۔ سامنے آیا اور سامنے آ کر چہرے کا جغرافیہ بدلا تھا، منہ بگاڑ کر بڑے تیش کے عالم میں بولا، تبًا لک یا محمد۔ ماذ اللہ، اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں کھلی گستاخی کیا۔ اس نے کہا تبًا لک یا محمد، بربادی ہو تمہارے واسطے اے محمد۔ کیا تم نے اسی لیے ہم کو بلایا تھا؟ ہمارے آباء و اجداد کی ادیان کو باطل کرنے کے لیے، ہمارے طریقے کو غلط بتانے کے لیے؟ ہمارے بھائی کے بیٹے ہو، ہمارے ماحول میں پیدا ہوئے، ہمارے ماحول میں پروان چڑھے، اور آج تم ہمیں کو غلط بتا رہے ہو؟ تبًا لک یا محمد کہا۔ اللہ کے پیارے نبی کی زبان خاموش ہے، زبان مصطفیٰ سے ابو لہب کا کوئی جواب نہ نکلا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پیغمبر کے پاس ابو لہب کی باتوں کا جواب نہ تھا، جواب تو ضرور تھا، منشائے قدرت کچھ اور تھا۔ نبی زبان نبی کی خاموش، ابو لہب کے جگ کی باتوں کا جواب مصطفیٰ نے ابھی نہ دیا کہ اتنے میں جناب جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ جبریل امین آئے، عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، ان اللہ یقرؤک السلام۔ اے مصطفیٰ، آپ کا خدا آپ کو سلام عطا کر رہا ہے۔ اور اے نبی، یہ اس گستاخ نے آپ کی شان میں گستاخی کیا ہے۔ پیغام خدا لے کر میں آیا ہوں، خدا نے یہ پیغام دیا ہے۔ تبًا لک یا محمد کہا تھا۔ جناب جبریل امین آئے اور آ کر جبریل امین نے بارگاہ رسالت میں کلام خدا پیش کر دیا۔ تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ، وتب، اور ٹوٹ بھی گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دلایا۔ جبریل امین لے کر کلام خدا آ گئے۔ تبت یدا ابی لہب، یہ سورہ تبت یدا اسی وقت میں نازل ہوئی۔ جناب جبریل آئے اور رد کر دیا ابو لہب کا، تردید کر دیا جناب جبریل امین سے، اللہ نے کرا دیا۔ ایسا نہیں کہ میرے پیغمبر کے پاس اس کا جواب نہیں تھا، بلکہ فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے۔ آج بھی ہمارے ماحول میں کوئی تردید کرتا ہے، باطل مذہبوں کی بدعقیدوں کا رد کرتا ہے، تو اپنے ہی بھائیوں کو، اپنے ہی لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے۔ لوگ پسند نہیں کرتے اور کہتے ہیں کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، اپنی بات کرنی چاہیے، کسی کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ صلح کلیت کا مزاج بدل لیجئے۔ باطل کو باطل کہنا، برے کو برا بتانا، غلط کو غلط کہنا، یہی قرآنی مزاج ہے، یہی رحمانی مزاج ہے۔ اس مزاج کو لے کر چلیں گے تو نبی کا قرب بڑھے گا، محبت رسول کا چراغ سینوں میں روشن ہو جائے گا۔ لوگ اپنی برادری، اپنا تعلق، اپنا محلہ، اپنا علاقہ دیکھتے ہیں۔ بدعقیدے لوگ بدعقیدگی کی باتیں کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں نبی کی شان میں، اولیاء کی شان میں، بزرگوں کی شان میں۔ وہ سن کے انہیں گوارا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی عالم، کوئی خطیب، کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ ان کو برا کہہ دے، ان کے کردار کو، ان کے قول و عمل کو، ان کی گفتار کو اگر برا کہہ دے تو اپنے بھائیوں کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ مزاج بدلنے کی ضرورت ہے۔ باطل کی تردید کرنا یہ ہماری اور آپ کی جو عادت بنی ہے، اس عادت کو ہمیشہ باقی رکھو۔ یہی قرآنی مزاج ہے، یہی منشائے رحمان ہے۔
اگر باطل کی تردید نہ کرنا ہوتا تو ابو لہب نے جب نبی کی بارگاہ میں گستاخی کیا تو خلاق عالم اس کا جواب نہ دیتا، لیکن خلاق عالم نے جواب دیا۔ کوئی کہنے والا کہنے لگا نبی نے جواب کیوں نہیں دے دیا؟ نبی کے پاس تو جواب ہی نہیں تھا ابو لہب کا۔ میں نے کہا خاموش رہیے، نبی کے پاس جواب ضرور تھا لیکن حکمت اور منشا کچھ اور تھا۔ نبی اگر جواب اپنی زبان سے دیتے تو وہ حدیث کا درجہ کہلاتا۔ نبی کی زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ حدیث ہے، قول و عمل سرکار کو حدیث کہتے ہیں۔ نبی جواب دیتے تو حدیث کا درجہ بنتا، حدیث کہلاتی۔ عام وقتوں میں، مجلسوں میں، محافل میں، راستہ چلنے میں لوگوں کے درمیان تو حدیث پڑھا جاتا اور اس کو بیان کیا جا سکتا، لیکن خاص جب عبادت کا وقت آ جاتا جیسے نماز کا، تو نماز میں آپ سب جانتے ہیں کہ نماز میں حالت قیام میں قرآن کی آیت ہی پڑھی جاتی ہے، سورت ہی پڑھی جاتی ہے۔ اس وقت میں نبی کی کوئی حدیث کوئی پڑھ دے، سورہ فاتحہ کی جگہ نبی کی کوئی حدیث پڑھ دے، کوئی اور سورت پڑھنا ہے تو اس کی جگہ نبی کی کوئی حدیث پڑھ دے تو نماز نہیں ہوگی۔ وہ عبادت ایسی ہے جس میں قرآن ہی پڑھا جاتا ہے۔ حالت قیام میں قرآن پڑھا جائے گا، حدیث مصطفیٰ نہیں پڑھا جائے گا۔ اگر نبی زبان سے اپنے تردید فرماتے تو وہ حدیث ہوتی، عام وقتوں میں پڑھا جا سکتا تھا لیکن خاص عبادت کے وقت میں نہ پڑھا جاتا۔ یہ میرے خدا کو منظور نہیں تھا، اس لیے مصطفیٰ نے جواب نہیں دیا، خالق و رحمان نے جواب دیا تاکہ وہ حدیث نہیں قرآن کہلائے۔ اور قرآن جب ہو جائے تو اس کو عام وقتوں میں بھی پڑھا جائے اور عین عبادت کے وقت میں بھی تبت یدا پڑھا جائے۔ ابو لہب کی برائی ہو رہی ہوگی، میری بارگاہ میں عبادت لکھی جا رہی ہوگی۔ پتہ یہ چلا باطل کی تردید کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے، میرے خدا کو پسند ہے۔ وقت چونکہ اجازت نہیں دے رہا، باتیں انشاءاللہ پھر آئندہ بیان ہوں گی۔ تبت یدا ابو لہب نے رد کیا، قرآن میں اس کی تردید آ گئی۔ اسی جبل ابو قبیس کی چوٹی پر سب سے پہلا پیغام جو مصطفیٰ نے نشر کیا اس میں ابو بکر بھی موجود تھے۔ جناب صدیق اکبر نے قدم آگے بڑھایا، میرے پیغمبر کے قدموں سے لپٹ گئے۔ ادھر ابو لہب تو رد کرنے کھڑا ہے اور ادھر صدیق اکبر لبیک کہتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ قدم ناز مصطفیٰ میں سر رکھ دیا، عرض کیا یا رسول اللہ پڑھا دیجئے، مجھے کلمہ بنا لیجئے اپنا غلام، نہیں مجھے کرنی ہے معبودان باطل کی پرستش، میں تو وحدہ لا شریک کا پرستار بننا چاہتا ہوں۔ کہ اللہ کے پیارے نبی نے وہی کلمہ پڑھایا، جناب صدیق اکبر داخل اسلام ہو گئے۔ انشاءاللہ مزید باتیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے تعلق سے آپ جمعہ آئندہ میں سنیں گے۔ گفتگو یہی تمام، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔